اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کے دن گزر رہے ہیں، لیکن یہ جان کر بہت افسوس اور دکھ ہوا کہ بہت سے میرے ایسے بھائی، بہت سی میری ایسی بہنیں جو جان بوجھ کر رمضان کے روزوں کو ترک کر رہے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر ترک کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ بندہ یا بندی ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس روزے کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت والا اور اتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک پل سے، ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نفلی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن دوستو، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو پھر بھی ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی؟ وہ چیز ہے انسان کا اپنا نفس، انسان کی خواہشات۔ تو دوستو، انسان نے اپنے نفس پر خود قابو پانا ہوتا ہے، تبھی اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں بھی انسان اللہ کو راضی نہ کر سکے تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی بندے کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو، ہم آپ کو ہزاروں لاکھوں لیکچر بھی دے دیں، احادیث کے حوالے سے دے دیں، واقعات سنا دیں، آپ کے دل پر اس وقت تک اثر نہیں ہوگا جب تک آپ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جب آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے میں اپنے رب کو راضی کروں، تو یقین جانے کہ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی، اور دنیا کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آخرت میں بھی آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 7 رمضان المبارک کے دن پڑھے جانے والے چھوٹے سے کلمات شیئر کروں گا، جنہیں پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ بڑی تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے، ہم اس کی جتنی بھی قدر کریں، اس کا جتنا بھی احترام کریں وہ کم ہے۔ تو دوستو، آپ نے آج کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ آسان سے کلمات ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو آپ نے ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اسی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں گے تو یہ کلمات آپ کو ضرور فائدہ دیں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج 7 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کلمات کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے،
ان کے اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں، لیکن درود پاک ضرور پڑھیں۔ جو درود آپ کو مناسب لگے آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں آپ نے صرف 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، جس حاجت کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ دوستو، ایک تو یہ عمل ہو گیا جو آپ نے آج 7 رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک کے باقی دنوں میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے صرف 7 رمضان المبارک کے دن ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اسے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اور چھوٹا سا عمل ورد زباں بنا لیں، بلکہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو اللہ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا، اتنا راضی ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، اس عمل کو میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ ویسے تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کی روزانہ ایک تسبیح کر لیا کریں۔ بالفرض اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں۔ اس عمل سے اللہ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا، اللہ آپ پر اتنا خوش ہوگا کہ اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرے گا، اور فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں دیکھو آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، وہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، اگر انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، آج نہیں تو کل ختم، لیکن قبر میں انسان کے اعمال ہی اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ یہ استغفار کا جو عمل آپ کو بتلایا ہے اسے بھی ورد زباں بنا لیں، انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔